تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، یہاں تک کہ ہوا اگر چلنا چھوڑ دے تو ہمارے چولہے گرم ہونا بند ہو جائے، ہم ایک روٹی نہیں بنا سکتے۔ آگ اگر جلنے سے انکار کر دے تو ہم ایک چھری بھی تیار نہیں کر سکتے۔ پانی اگر پیاس بجھانے سے انکار کر دے تو ہم پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں، اور یہ زمین اگر فصل اگانے سے انکار کر دے تو ہم بھوک سے مر جائیں۔ آگ کے، پانی کے، ہوا کے، مٹی کے باہمی تعاون سے، اشتراک سے اور ان کے باہمی عمل سے ہماری زندگی کی گاڑی پٹری پر دوڑ رہی ہے۔ تو ایک صحابی نے جواب دیا کہ اس لیے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو ہمارے منافع، ہمارے فوائد اور ہمارے مصالح کے لیے پیدا کیا، اس لیے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی اور کے ذہن میں بھی ہے اللہ کی عبادت کیوں ہونی چاہیے؟ کہا اس لیے ہونی چاہیے کہ اگر اس کی عبادت نہیں کریں گے تو ہمیں سزا دے گا، جہنم میں بھیج دے گا۔ فرمایا کہ کسی اور کے ذہن میں بھی ہے، تو اس مجلس میں بہت سے جوابات صحابہ نے دیے کہ اللہ کی عبادت کیوں ہونی چاہیے، مگر آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ بھائیو یہ سب جواب آپ کے حکمت کے تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقی جواب نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں ہونی چاہیے۔ آج چونکہ سائنس کا دور ہے اور کوئی شخص بھی آج ایسا نہیں رہا، میں سمجھتا ہوں خاص طور پر ہمارے جموں کشمیر میں، جسے کہا جائے کہ وہ آج پیپر پر انگوٹھا لگاتا ہوگا، بلکہ الحمدللہ سب کی تعلیم بہت اچھی، اطمینان بخش ہے، ہر شخص خود پڑھ لیتا ہے بلکہ پڑھا سکتا ہے، دنیا کو سکھا سکتا ہے۔ تو آپ کے سامنے بھی ایک سائنٹیفک سوال ہے، تو ساری دنیا پڑی ہے سر جھکانے کے لیے، ملازمتوں کے سامنے، روزگاروں کے سامنے، کھیتیوں کے سامنے، غلے اور اناج کے سامنے، پانی کے سامنے، پتھروں کے سامنے، اور ان کڑکتی ہوئی چمک بجلیوں کے سامنے، دوڑتے ہوئے بادلوں کے سامنے اللہ کی عبادت کیوں ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا اللہ کی عبادت اس لیے کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ بھائی بہت سمپل سی ایک بات ہے، لیکن تھوڑا آپ غور کریں اس پر۔ مستحق کا مطلب کیا ہے؟ مستحق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کو اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یہ حق اللہ ہی کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ مثال کے طور پر ہم یہ سوال کرتے ہیں عام ذہنوں سے کہ ہم اپنے والد کو والد کیوں مانیں؟ تو اس کے اس سوال کے بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں۔ عمر کے حساب سے بچے، عمر کے اعتبار سے بھائی اور اولاد سب جواب دیں گے۔ سب سے چھوٹا جواب دے گا کہ ہم اپنے والد کو والد اس لیے مانتے ہیں کہ والد ہمیں بازار سے مٹھائی لا کر کھلاتا ہے۔ تو اس بچے نے اپنے ذہنی سطح کے مطابق جواب دیا۔ اس سے بڑا جواب دیتا ہے کہ والد کو والد اس لیے کہتے ہیں کہ
یہ ہماری والدہ کی عزت، آبرو، بادشاہ ہے، سرتاج ہے؟ جواب یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جواب دیتا ہے کہ والد کو والد اس لیے کہتے ہیں کہ اگر والد نہیں کہیں گے تو وہ ہمیں اب وراثت سے محروم کر دیں گے، اس لیے ہم والد والد کرتے ہیں، ابو جی کرتے ہیں۔ اور چوتھا جواب یہ دے گا کہ والد کو والد اس لیے کہیں گے کہ مہذب دنیا ہے، لوگ ہمیں کہیں گے بدتمیز، ابو کہنے کے بجائے باپ کہتا ہے۔ لیکن اس کا سائنٹیفک جواب کیا ہے کہ ہم اپنے والد کو والد کیوں مانتے ہیں؟ والد ہی کو یہ حق ہے کہ ان کو والد کہا جائے، والد کا یہ حق ہے کہ والد ہی کو والد مانا جائے۔ اللہ کو ہم معبود مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ ہزاروں بحثیں ہو سکتی ہیں، لیکن سائنٹیفک بات یہ ہے کہ اللہ ہی کو یہ رائٹ ہے، اللہ ہی کو یہ حق ہے، اللہ ہی کو یہ سزاوار ہے، اللہ ہی کے لیے یہ مناسب ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کو معبود۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم عبادت کر کے اللہ پر کوئی احسان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد بندہ نہیں بنایا، بلکہ پیدا کرنے سے پہلے بندہ بنایا، یعنی ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمیں بندگی اور عبدیت کا مقام دیا ہے۔ اس لیے یہ مقام اونچا بھی ہے، یہ مقام برتر بھی ہے اور نازک بھی بہت ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ خدائی کا کام تو انتظام خشک و تر ہے، ہمارا انتظام کرنا ہے کھانے پینے کا، لیکن بندگی کیا ہے؟ درد سر ہے۔ خدائی انتظام خشک و تر ہے، خدا بندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ درد سر نہیں، درد جگر، جگر چھوڑ کے ساتھ۔ تو سب سے پہلا لفظ حدیث میں آیا انت عبد اللہ، اس کی عبادت۔ عبادت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم مسجد میں آئیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں اور فارغ ہو کر رسمیات کو پورا کرنے کے بعد ہم رخصت ہو جائیں۔ لیکن وسیع معنی میں حقیقت میں عبادت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو وہ عبادت ہے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ عبادت ہماری نگاہوں کی بھی ہے۔ جب ہماری نگاہیں اٹھیں تو کسی غیر محرم پر نہ پڑے، یہ عوام کی عبادت ہے۔ اور جب ہم سنیں تو کوئی غلط اور حق کے خلاف بات نہ سنیں، یہ ہمارے کان کی عبادت ہے۔ اور جب ہم بولیں تو حق کے خلاف کوئی بات ہماری زبان سے نہ نکلے، سچائی کے خلاف نہ نکلے، یہ ہماری زبان کی عبادت ہے۔ جب ہم سوچیں تو صحیح نقطہ نظر سے سوچیں، صحیح نتیجے پر پہنچیں، صحیح مقدمہ قائم کریں اور صحیح نتیجہ اس سے لیں، یہ ہمارے دماغ کی عبادت ہے۔ اور جس وقت ہم کسی سے محبت کریں تو اس محبت میں صرف اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں، یہ ہمارے دل کی عبادت ہے۔ جب ہم کسی کام کو کریں تو اس کام میں اللہ کی رضا شامل ہو، یہ ہمارے ہاتھ کی عبادت ہے۔ اور جب ہم سانس لیں تو ایک ایک سانس میں اس کا ذکر ہو، جب سوچیں تو ایک ایک سوچ میں اس کی فکر ہو، یہ ہمارے سانسوں کی فکر ہے، زندگی کی۔ جب ہم چلیں تو ہمارے ایک ایک قدم کے اوپر
ہمارا ایک ایک قدم ہمیں اللہ سے قریب کرے، اور جتنے ہی ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں اتنے ہی شیطان سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے پیروں کی عبادت ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اپنے معیار کو صحیح کریں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو آپ نے زندگی کے تمام نظاموں کو صحیح کرنا ہے، اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی نگاہوں کو، اور اپنے سوچنے کی قوت کو، اپنے بولنے کی قوت کو۔ اسی لیے حدیث میں جگہ جگہ آیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا۔ عمل صالح کی میں آپ کو تشریح کر کے سناتا ہوں۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ ایک مفسر نے لکھا کہ یہ لفظ صالح، اس سے ایک اور لفظ بن صلاحیت، ایک صالحیت، ایک صلاحیت۔ صلاحیت کے ساتھ صالحیت کی راہ پر چلو۔ اللہ نے ہمیں جتنی قوتیں دی ہیں ان قوتوں کو ضرورت پڑنے پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ یہ صحیح تعریف ہے عمل صالح کی۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یہ سب چیزیں ہمارے فرائض، لیکن فرائض سے ہٹ کر کچھ اعمال صالح، اعمال صالح کے اندر کی صحیح تعریف یہ ہے اللہ نے ہمیں جو قوت دی، جو صلاحیت دی، جو ہنر دیا، جو سلیقہ دیا، جو طریقہ بتایا، جو کچھ کرنے کا کی سوجھ بوجھ دی، ضرورت پڑنے پر ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ مثال کے طور پر ہماری اس مجلس میں آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، آپ نے عشاء کی نماز کی نیت کر لی، اور ٹھیک اسی وقت آپ کے دروازے کو کسی نے نوک کیا، آپ نماز میں مشغول رہے، تو بھائی یہ فریضہ ہے، یہ عمل صالح نہیں۔ عمل صالح اس سے الگ ایک چیز تھی، اس نماز سے۔ نماز توڑیے، کنڈی کھولیے، آنے والے سے پوچھئے آپ کیا تکلیف ہے، اس تکلیف کا ازالہ کیجیے۔ آپ ڈاکٹر ہیں اور اللہ نے انسان کو جو صلاحیت دی، اس صلاحیت کو ضرورت پڑنے پر اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ عمل صالح۔ اب ضرورت اس کی پڑی کہ آپ ڈاکٹر ہیں، ایک مریض آیا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز آپ کی ذاتی چیز ہے اور قرآن کریم مطالبہ کر رہا ہے، عمل صالح۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ انجینئر ہیں، آپ نفل میں مشغول ہیں، اور کسی جگہ میں پل ٹوٹ گیا، بستی بہہ گئی، سیلاب آ گیا، اور لوگ آفت میں مبتلا ہو گئے، لوگ دوڑے ہوئے آپ کے پاس آئے، آپ نیت باندھے کھڑے ہیں۔ عمل صالح کا تقاضا یہ ہے آپ نیت توڑ دیں۔ ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے آپ اس موقع پر پہنچیں، آپ اس کے اسباب کا پتہ لگائیں اور اس کے تدارک کی آپ صحیح کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو انجینئرنگ ایک ایسا ہنر اور ایک ایسا فن اور ایسی صلاحیت اور ایسی قوت دی ہے کہ جس قوت کو ضرورت پڑنے پر اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کے لیے صرف کرنا، یہ عمل صالح۔ آپ عالم ہیں
اور آپ تہجد کے اندر مشغول ہیں، اور ٹھیک اسی وقت کہیں سے فون آتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، معلوم یہ ہوا کہ اس بستی کے لوگوں کو سحری کے وقت کا ہی علم نہیں ہے، سحری کا وقت کب ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ آپ کے موبائل کی گھنٹی بج گئی، نماز توڑیں، موبائل اٹھائیں، اس سائل کے سوال کا جواب دیں، سحری کا صحیح ٹائم کیا ہے، آپ کس وقت تک سحری کھا سکتے ہیں اور کس وقت تک بند کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے جج بنایا ہے، اور ایک مظلوم آیا اور اس نے آپ سے انصاف چاہا۔ آپ اپنے گھر کے کاموں میں مشغول تھے، وہ فرائض کے اندر مشغول تھے، وہ خانگی معاملات کے اندر تھے، آپ کا فریضہ ہے اس کی سنیں۔ آپ کے قلم کی ایک جنبش ایک مظلوم کے آنسو پوچھ سکتی ہے، آپ کا لکھا ہوا ایک لفظ ظلم کی داستانیں مٹا سکتا ہے، اور آپ کا کیا ہوا انصاف تاریخ کے اندر بہت سارے لوگوں کو انصاف دلا سکتا ہے۔ یہ صلاحیت آپ نے دی، اللہ نے آپ کو دی، اس صلاحیت کو اس کے صحیح مقام کے اوپر خرچ کرنا، عبادت، صالحیت۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے عہد خلافت میں دوپہر کی دھوپ میں دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، اور دیکھ کر اچنبھے میں پڑ گئے کہ امیر المومنین اور دوپہر کی اس دھوپ میں خود دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ حضرت آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی ضروری کام ہے آپ مجھے بتا دیجئے، میں انجام دیتا ہوں۔ تو یہ فرمایا، علی، بیت المال کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ رسہ توڑ کے بھاگ گیا ہے، اس کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، مجھے حکم دیجئے، میں ڈھونڈ کر لاتا ہوں، آپ اس کڑکتی ہوئی دھوپ میں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا، قیامت کے دن جب حساب دینا پڑے گا تو اس کی فرصت کہاں ہوگی کہ عمر سے یہ پوچھا جائے کہ عمر، دوپہر کی دھوپ تھی، لیکن دوپہر کی دھوپ سے تیز تمہاری ذمہ داری کا احساس۔ ابن ابی لیلہ قاضی وقت ہیں، چیف جسٹس ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ایک یہودی اور ایک مسلمان کا مقدمہ پیش آیا، تو ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا کہ دونوں جب آئے عدالت میں تو انہوں نے مسلمان کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا کہ پیڑ کے نیچے بیٹھ جاؤ، اور خیال اصل میں یہ تھا کہ مسلمان روزے سے ہے اور دھوپ سائے کے اندر بیٹھ جائے گا تو ذرا پیاس کا احساس کم ہوگا۔ جب انتقال ہو گیا ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو کسی نے دیکھا کہ حضرت بہت اچھی حالت میں، لیکن دیکھا کہ ایک آنکھ بند ہے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی ایک آنکھ بند ہے اور باقی آپ کی حالت بہت اچھی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں میرے پاس ایک مقدمہ آیا تھا، ان میں ایک یہودی تھا، ایک مسلمان تھا، میں نے مسلمان کی یہ سمجھ کر رعایت کی تھی، پیڑ کے نیچے بیٹھنے کو کہا کہ اسے روزہ ہے، تو اسی پر میری اس آنکھ کو جس سے اشارہ کیا تھا اس کو بند کر دیا گیا کہ تم نے انصاف کے معاملے میں معیار یہودیت اور اسلام کو کیوں بنایا؟ تم نے معیار انصاف کو کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے میری وہ آنکھ بند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حساب کر رہے، بیت المال کا حساب، چراغ جلائے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے سلام کیا اور بیٹھ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ گل کر دیا تو مکان میں اندھیرا چھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے، رات کا وقت ہے، میں آپ سے ملنے کے لیے آیا، چراغ جل رہا، آپ نے اس کو بجھا دیا، اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے اس کی؟ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی میں بیت المال کے تیل سے بیت المال کا حساب کر رہا تھا، لیکن جب تم آ گئے تو اب بات میری اور تمہاری رہی بیت المال کی نہیں تھی، اس لیے میں نے چراغ دور کر دیا اور نئے طریقے سے چراغ اپنے جیب سے پیسے دیے کہ تیل لے کر آؤ، نئے طریقے سے چراغ۔ میرے بھائیوں، اپنی صلاحیتوں کو اللہ نے جو اقتدار، جو صلاحیت، جو اختیار، جو قوت، جو سلیقہ اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس کو ضرورت پڑنے پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ عمل صالح۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمل صالح اسی کا نام ہے کہ ہم ہمالیہ کی چوٹی پر چڑھ جائیں اور کڑکتی ہوئی سردی میں ٹھنڈے پانی سے جو یخ ہو رہا ہو، برف بن رہا ہو، اس سے ہم وضو کریں اور پوری رات عبادت میں کھڑے رہیں، اس کا نام عمل صالح ہے؟ بھائیو یہ بھی عمل صالح ہے، لیکن یہی عمل صالح نہیں ہے کہ عمل صالح ہم اسی کو کہیں۔ آپ راستے میں چلتے ہیں، اللہ نے آپ کو قوت دی، اللہ نے آپ کو طاقت دی، اللہ نے آپ کو صحت دی، آپ نے دیکھا کہ ایک ضعیف، ایک غریب، ایک معمر، ایک بوڑھا اپنی طاقت، اپنے جسم، اپنی ہمت سے زیادہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اس موقع پر عمل صالح یہ ہے آپ اس کا بوجھ اٹھائیں، آپ اس کا ہاتھ پکڑیں، آپ اس کے ساتھ ہمدردی کریں، آپ اس کا حوصلہ بڑھائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نابینا ہے اور اس کو کسی رہبر کی تلاش ہے، اللہ نے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت سے مالا مال فرمایا، آپ اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کی منزل پر پہنچائیں۔ میرے بھائیوں، زندگی کی رکاوٹیں یہی نہیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، زندگی کے مسائل اتنے ہی نہیں ہیں جو پیش آ چکے ہیں، بلکہ زندگی کے مسائل سے بہت زیادہ ہے، قدم قدم پر مسائل ہیں، جہاں ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے وہاں ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم جب ایک مسئلے کا حل کرتے ہیں تو ہم اپنے طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو حل کیا، لیکن یقین کیجئے کہ جس کو ہم حل سمجھتے ہیں بالآخر وہی ایک نئے مسئلے کا پیش ہے۔ زندگی کے مسائل آب رواں کی طرح ہے، بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے، کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ان مسائل کے اندر انسانیت کو بچانا، انسانیت کی خدمت کرنا، انسانوں کے کام آنا اور خدا تعالیٰ کو خوش کرنا، یہ عمل صالح اور یہ عبادت کا ایک جز ہے۔ ان تعبد اللہ، اللہ کی بات، اس میں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے تعاون کیا اس سے ہمیں کوئی بدلہ ملے، اس سے ہمیں کوئی معاوضہ ملے، اس کا ہمیں کوئی ریسپانس ملے، کمپنسیشن ملے، اگر آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ نے عمل صالح کا بیڑا کر دیا۔ نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا اس کے لیے کہ جو کام عبادت میں کریں اس کام کو عبادت کے دائرے میں رکھنے کے لیے نیت کو صحیح رکھیں، اور جو چیز عادت کے درجے میں ہے اس کو عبادت کی سطح پر لانے کے لیے نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں۔
उलामा ने लिखा, एक मुहद्दिस हदीस लिख रहे हैं और हदीस लिखते हुए कलम के ऊपर रोशनाई का जो कतरा है, एक मक्खी उसको चूसने के लिए बार बार आ रही है। मुहद्दिस की नजर जब इस मक्खी पर पड़ी तो उन्होंने कलम रोक लिया और मक्खी को रोशनाई चूसने दी। जिस वक्त इनका इंतकाल हो गया, इनके शागिर्दों ने देखा कि जन्नत के बागों में सैर कर रहे हैं, हशाश बशाश हैं। तो पूछा, हजरत आपके किस अमल की बरकत से, किस अमल के बदले में अल्लाह ने आपको ये मकाम अता फरमाया? कहा कि कोई बहुत बड़ा अमल नहीं था, एक मक्खी की वजह से मुझे जन्नत मिली। मक्खी की वजह से कैसे जन्नत मिल गई? कहा कि मेरी कलम की रोशनाई एक मक्खी चूस रही है, मैंने कलम रोक लिया कि इसकी प्यास बुझ जाए। अल्लाह ने उसी पर ही मेरी मग़फ़िरत की कि तूने एक मक्खी की प्यास बुझा दी। सादा सा वाक़या है, लेकिन एक जरा सोचने की चीज है इसमें। सोचने की चीज यह है कि क्यों ये अमल जन्नत में जाने का जरिया बना? इसलिए बना कि मक्खी के अंदर कोई बदला देने की सलाहियत नहीं। और उन मुहद्दिस ने अगर ये अमल किया तो उनके दिल में खालिस यही था कि ये मैं अमल इसलिए कर रहा हूं कि इसका बदला मक्खी नहीं दे सकती, अल्लाह दे सकता। तो जिस अमल में बदले की उम्मीद ना हो वो अमल किए जाए, खालिस अल्लाह से बदले की नीयत हो, वो अमल साले, उसका बदला वहां जरूर मिलेगा। और इसमें एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इबादत के ज़िम्न में, एक एहतियात करना, बड़ा खतरा है इबादत में। उस खतरे को हम महसूस नहीं करते और बहुत चोर रास्तों से ये खतरा हम पर हमला करता है। वो चोर रास्ता क्या है? हम इबादत करते हैं लेकिन इबादत के साथ शिर्क के जहर की एक बूंद भी शामिल हो जाती है। या बुनैया इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों को जो नसीहत की है, उस नसीहत की सबसे पहली नसीहत ला तुश्रिक बिल्लाह, वही है। इतनी छोटी सी किताब मैंने चंद साल पहले पढ़ी थी, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा और उस वाक़े की तरफ इशारा करके फिर असल मजमून की तरफ आऊंगा कि है क्या चीज है। जबान से लफ्ज निकलता है शिर्क है, कितनी बुरी चीज है, जहर। और भाइयों, इंसान हर कुर्बानी दे सकता है लेकिन क्या जहर खा सकता है? कोई शख्स अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो जाए कि वो जहर खाए, मैं समझता हूं बड़ा बुज़दिल इंसान है। कोई शख्स अपनी आखिरत से इस कदर मायूस हो जाए कि वो शिर्क का जहर पीने लगे, मैं नहीं समझता कि मुसलमानों की सफों में कोई शख्स इतना मायूस होगा अल्लाह से। मैं नहीं समझता कि कोई शख्स ऐसी खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाए कि वो अपनी इबादत के अंदर गैरियत का, वो तौहीद के अंदर शिर्क का ये जहर मिला, एक बूंद टपका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की तवील रिवायत है कि दो आदमी सफर कर रहे थे और बड़ा भयानक वहशतनाक एक सहरा था रास्ते में पड़ा। पुराने जमाने में लोग रोटियां बांध के चला करते थे लंबे सफर में, तो वो रोटियां बांध के चले। अरब का सहरा, आदमखोर सहरा,
جہاں انسان پیاس سے ختم ہو جائے تڑپ کر، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، ان کا زاد راہ ختم ہو گیا اور وہ ایک خوفناک جنگل میں پہنچ گئے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں۔ اس وقت جہاں بالا بہن پیاس کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے دم توڑنے جا رہے، دیکھا کہ دو آدمی وہاں پر موجود ہیں اس خوفناک صحرا میں، اور وہاں ایک چادر سی پڑی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ چادروں کا رواج کب سے چلا ہے۔ دنیا تو ننگی ہے غربت سے، اور لوگ مرے ان کو چادر دیتے۔ یہاں بھوک مری سے ایک طوفان اور قہر برپا ہے، اور لوگ جو کھانا نہیں کھاتے ان کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کتنی ماں اور بہنوں کے سر پر چادر نہیں ہے، لیکن یہ چادر وہاں ڈالتے ہیں جہاں چادر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چادر پڑی ہوئی ہے اور دو صاحب کھڑے ہیں، تو ایک مزار ہے، وہاں ایک لفظ آیا ہے مسلم کی روایت میں مقبرہ، وَقَانَتْ هُنَاكَ مَقْبَرَةٌ، اس صحرا میں ایک مقبرہ ہے، اس پر ایک چادر پڑی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے کوئی 20 کوس یا میل یہاں سے آگے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، کہا کہ آپ اس صحرا کو پار نہیں کر پائیں گے جب تک کہ آپ اس قبر کے اوپر کوئی نذرانہ نہیں چڑھائیں گے۔ تو ان میں سے ایک آدمی بیچارہ غریب سا تھا، اس نے کہا کہ بھائی ہمارا کھانا ختم ہو گیا، پینا ختم ہو گیا، ہمارے پاس کوئی کپڑا نہیں، کوئی پیسہ دھیلا نہیں، کیا دیں گے؟ دوسرے آدمی وہ بولا کہ نہیں، یہاں کی روایت یہ ہے کہ جب آپ یہاں کچھ ڈالیں گے تو یہ صحرا کا جو خدا ہے، اس نے کہا جو صحرا کا خدا ہے وہ آپ سے خوش ہو جائے گا اور آپ منزل پوری کریں گے، آپ کو کچھ نذرانہ دینا چاہیے۔ تو ایک آدمی نے کہا، اس نے یوں کہا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہاں حدیث میں ایک لفظ آتا ہے، اس نے کہا وَلَيْسَ عِندَكَ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذُبَابًا، أَلَيْسَ عِندَكَ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذُبَابًا، کیا مکھی بھی نہیں ہے تمہارے پاس؟ تو مسلم کی روایت میں ہے کہ اس شخص نے ایسے ہاتھ بڑھایا اور ایک اڑتی ہوئی مکھی کو یوں پکڑا اور یوں مروڑا اور اس پر ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کے دور کا، اسی ایک واقعے کی وجہ سے وہ شخص جس نے کہا وَلَيْسَ عِندِي لِغَيْرِ اللَّهِ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذُبَابًا، میرے پاس اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے مکھی بھی نہیں۔ وہ اس عقیدے اور اس عمل کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، دخل الجنہ، اور جس نے وہ مکھی کی جان لے لی اس کے لیے اللہ کے علاوہ کے لیے، وہ شخص اپنے اسی عمل کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ مسلم کی روایت ہے۔ بہت باریک راستے ہیں، بہت باریک راستے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے دودھ پیا اور پیٹ میں کوئی تھوڑی گرانی محسوس ہوئی، تو زبان سے یہ نکل گیا کہ دودھ کی وجہ سے پیٹ میں کچھ گرانی ہو گئی۔ تو غیب سے آواز آئی عبد القادر تم نے شرک کیا۔ باری تعالیٰ شرک کہا، تم نے یہ کہا کہ اس درد کرنے میں کیا دودھ کو بھی دخل ہے اللہ کے علاوہ؟ دودھ کو بھی دخل ہے اس میں؟ باریک راستے ہیں، ان باریک راستوں پر ہمیں نظر رکھنا عبادت کے ساتھ۔ اور حدیث میں دوسرا جملہ آیا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، انتشار۔ بھائیو،
آج کی سب سے بڑی ٹریجڈی، آج کا سب سے بڑا المیہ، آج کا سب سے بڑا کرائسس، آج کا سب سے بڑا بحران ہمارا اختلاف ہے۔ اور ہمارا اختلاف صرف یہی نہیں بلکہ ہم مسجدوں میں بھی لڑتے ہیں، بلکہ معاف کیجئے میں کہوں گا کہ ہم لڑائی کے لیے مسجدوں میں جانے کا انتظار کرتے ہیں کہ مسجد میں جائیں گے، محلے کا فلاں آدمی آئے گا، اس سے مجھے فلاں بات کرنی ہے اور مسجد میں وہیں پر لڑیں گے۔ آج ہمارے اختلاف کی دراڑیں بحر ہند سے بھی زیادہ چوڑی ہو چکی ہیں۔ آج ہمارے اختلافات اس درجے نقصان دہ ہیں، بیوی سے لڑتے ہیں اور نیت رکھتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، بچوں سے لڑ رہے ہیں، خیال یہ ہو رہا ہے کہ ہم کوئی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، غلط بات کہہ رہے ہیں، خیال یہ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی جنگ جیت رہے ہیں۔ قدم قدم پر لڑائیاں ہیں، پڑوسی سے ہماری لڑائی ہے، پڑوسی کو تو جانے دیجئے، ماں باپ سے ہماری لڑائی، بیوی بچوں سے ہماری لڑائی، دیواروں سے ہماری لڑائی، گھر سے ہماری لڑائی، زمین سے ہماری لڑائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری لڑائی ہے، دماغ میں جھنجھلاہٹ ہے، دماغ میں غصہ ہے، دماغ کے اندر تیش ہے، گرمی ہے، ہم ذرا سی کسی کی کڑوی کسیلی بات کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک دم درجہ حرارت 100 ڈگری ہو جاتا ہے ہمارا جو ذرا سی کڑوی بات کسی کو کہہ دیتا ہے۔ اس کو برداشت کرنا، اور برداشت کس طرح سے کریں گے؟ برداشت کریں گے ہمیں ایک کڑوا گھونٹ پینا ہو، اور وہ گھونٹ کیا ہے؟ ہم اس دستور کو، اس قانون کو، اس پروٹوکول کو اور اس طریقے زندگی کو اور اس مجموعہ قانون کو ہمیں ہاتھوں میں لینا ہوگا جو زندگی کے ٹیڑھے میڑھے راستوں کو سیدھے راستوں میں بدلتا ہے۔ بھائیو یاد رکھو، ہر ٹیڑھا راستہ جہنم پر جا کر ختم ہوتا ہے، ہر سیدھا راستہ جنت کے پر پہنچتا ہے۔ یہ جو صراط مستقیم ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ہے میرا راستہ اور یہ سیدھا ہے، اسی کی اتباع کرو۔ اس کے آس پاس یہ جو چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہیں، یہ چھوٹے موٹے جو ڈنک روڈ نکل رہے ہیں اور یہ چھوٹے موٹے جو راستے ہیں، یہ راستے سیدھے جہنم کی طرف پہنچاتے ہیں۔ ان راستوں سے ہمیں ہٹنا ہے، اس کو دماغ سے نکالنا ہے کہ ہمارا دماغ کھول جاتا ہے ایک پرامن ماحول کے اندر بھی، جہاں پیشنس کی ضرورت ہے، جہاں حلم کی ضرورت ہے، جہاں بردباری کی ضرورت ہے، جہاں تحمل کی ضرورت ہے، اور جس جگہ کے اندر ہمیں وسعت ظرفی کی ضرورت ہے، اس جگہ میں ہمارے غصے کا پارا 99 ڈگری سے اوپر ہو جاتا ہے، اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ شیطان شہد کی انگلی لگاتا ہے کہ شہد لگا دیوار پر مکھیاں آئیں، مکھیوں کے پر بلیاں جھپٹی، بلیوں کو کتوں نے دیکھا، کتے جھپٹے، اور کتوں کو بھیڑیوں نے دیکھا، بھیڑیوں نے حملہ کیا، بھیڑیوں کو شیر نے دیکھا، شیر نے حملہ کر دیا۔ ہمارے آپسی جزوی فروعی بہت معمولی اختلافات کی وجہ سے دشمن ہم پر حاوی ہو گیا، اسی طرح سے ہم پر حملہ کر دیا جس طرح سے کتے اور بلیوں اور پھر شیروں اور پھر درندوں نے۔ ان دراڑوں کو مٹانا ہے، اختلافات کی ان خلیجوں کو اگر پر کرنا ہے، ان دائروں کو اگر سمیٹنا ہے، تو قرآن کریم نے اس کا ایک دائمی اور یقینی
और इंतहाई हतमी हल ये बताया है, वान तासिमु बिहब्लिल्लाह, कुरान करीम को मजबूती से पकड़ो। जब आप कुरान करीम को मजबूती से पकड़ेंगे, कुरान करीम का पहला ही लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमें बसा औकात इस बात पर गुस्सा आता है कि फुला आदमी की तारीफ की और हमारी बुराई की। कुरान करीम ने पहले ही जुमले में इसकी जड़ काट दी कि कोई बुराई, कोई मजम्मत और कोई अच्छाई, कोई तारीफ और तारीफ का जुमला हकीकत में तुम्हारे लिए कोई मानो नहीं रखता। तुम्हारी सारी खूबियां, तुम्हारे सारे मकासिद, तुम्हारे सारे कमालात, तुम्हारी सारी सलाहियतें, तुम्हारे सारे हुनर, तुम्हारे सारे तौर तरीके और जितनी कुव्वतें तुम्हें दी हैं वो सब अल्लाह की हैं और तमाम तारीफें अल्लाह की। जब हमारा कुछ है ही नहीं, सब अल्लाह का दिया हुआ है, किस चीज के ऊपर अकड़ेंगे, किस चीज पर गुरूर करेंगे, किस चीज पर गुस्सा करेंगे? भाइयों, कहां तक इख्तलाफात पहुंच गए, कितनी कितनी सी बातों के ऊपर पहुंच गए। ऐसी जिद का क्या ठिकाना, अपना मजहब छोड़कर मैं हुआ काफिर और वो काफिर मुसलमान हो गया। कि कोई बात मेरी जबान से निकले और वो हक है, लेकिन दूसरे के नजदीक वो बात अपनी जगह हक है, लेकिन इस वक्त वो इसलिए गलत है कि मेरी जबान से निकल रही है। कोई बात इंतहाई इंसाफ की है, लेकिन हम इसलिए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे मुखालिफ की जबान से वो निकल रहा है। मेरे भाइयों, एक दौर में इंसाफ ये था और इंसाफ ये है और हक ये है कि इंसाफ को भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। दूसरों को इंसाफ देने की कोशिश करते, हक ये है कि इंसाफ को भी इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ इसका नाम नहीं है कि हम इंसाफ कर दें, इंसाफ इसे कहते हैं कि लगे भी कि इंसाफ हुआ है। हम अहद करेंगे इस मामले पर कि अल्लाह की तौहीद के मामले में, अल्लाह की इबादत के मामले में, अपनी आपसी वहदत के सिलसिले में हम इंसाफ से काम लेंगे। वांता कभी हदीस में आया, हर हाल में इंसाफ से काम। और ये दिलू हुआ अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ से काम लीजिए अपनी गुफ्तगू में, अपने अमल में, अपने फैसले में, अपने सोचने में, अपने मामले में, अपने रोजमर्रा के बर्ताव में, अपने अखलाक के अंदर, हर चीज में इंसाफ से काम लीजिए। जब हम इंसाफ से काम लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज इख्तलाफ नहीं होगा। इख्तलाफ बुरी चीज नहीं है भाई, बल्कि इख्तलाफ को अपनी हुदूद से बाहर ऐसी जगह पे पहुंचा देना कि जहां इंसाफ नेमत के बजाय जहमत बन जाए, वो इख्तलाफ करना है। एक जहन के साथ, एक फिक्र के साथ, एक सोच के साथ तो यकीनन मुख्तलिफ ख्याल रखने वाले लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते। लेकिन भाइयों, मजेदारी इसी में है कि रंग रंग के फूल एक चमन में सजे हुए हों, लेकिन कोई फूल किसी दूसरे फूल को कांटा नहीं चुभाता। हर फूल अपनी जगह पर अपनी खूबसूरती लिए हुए है। और ये तो नाइंसाफी की बात है कि इस बाग के अंदर एक जानवर घुसता है और फूलों को कुचल कर रख देता है। ये हमारी नाइंसाफी का तूफान है और ये हमारे ना इत्तेफाकी की बेबरकत। हदीस में आया, शबे कदर के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने का फैसला किया कि किस तारीख को होगी शबे कदर।
21 को होगी, 23 को होगी, 25 को होगी, 27 को होगी। लेकिन ठीक उसी वक्त हदीस में आता है कि 2 आदमी लड़ पड़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनके लड़ने की नहुसत से शब कदर की तायीन उठा ली गई। इनके लड़ने की नहुसत से, लड़ना नहुसत है तो इत्तेफाक यकीनन बड़ी सादत। क्या चीज? एक सोचने में, आज साइंस का दौर है तो साइंस हमारे लिए दरवाजे खोलती है कि आप सोचें और फैसला करें। आज तालीम का दौर है और तालीम ने हमारे लिए ये मुमकिन बनाया है कि हम अपनी फिक्र को एक नए जाविये पर ले जाए, फिक्र को एक नए मुहज़्ज़ब अंदाज से सोचने की आदत डालें। हम अपनी सोच को वसी तो जरूर रखें लेकिन आंख बंद न करें। हमारी सोच सही माना में गाड़ी के रिवर्स गियर की तरह होनी चाहिए, जिसको जरूरत पड़ने पर दाईं तरफ भी ले जा सके, बाईं तरफ भी ले जा सके, आगे भी ले जा सके, पीछे भी ले जा सके। लेकिन भाइयों, रिवर्स गियर का मफहूम सिर्फ इतना ही है, गाड़ी को एक्सीडेंट करना नहीं है। अपनी सोच को भी आपको गियर देना, रिवर्स गियर देना, लेकिन इख्तिलाफ के रास्ते पर उसको नहीं डालना। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल होने लगा तो आपने बेटे हामिद को बुलाया और ये फरमाया, हामिद किसी से मुनाजरा न करना। तो उन्होंने कहा, अब्बा जान आपकी पूरी जिंदगी मुनाजरा करने में गुजर गई, मुर्जियाओं के साथ, दहरियों के साथ, बातिल परस्तों के साथ, आप मुझे मना कर रहे हैं। तो हजरत इमाम साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया, बेटे हमारी नीयत मुनाजरे में ये होती थी कि मुखालिफ की जबान से हक बात निकल जाए तो हम हाथ खड़े कर दें कि भाई हम हार गए, लेकिन तुम्हारा इख्तलाफ ये होगा कि मुखालिफ की जबान से बातिल निकले ताकि हम यूं कहें कि ये हार गया, देखो इसने बातिल बात कही। और तुम्हारी नीयत ये होगी कि मुखालिफ की जबान से गलत बात निकले ताकि हम लोगों के सामने उसको रुसवा करें। हमारी नीयत ये होती थी कि मुखालिफ की जबान से हक बात निकल आ जाए, हम लोग उसे कह दें कि भाई हम इतना ही चाहते थे, जब मुखालिफ ने हक बात का इकरार कर लिया तो हमारी शिकस्त, हम उस शिकस्त को फतह समझते हैं कि जिस शिकस्त के अंदर मुखालिफ की जबान से हक निकले, और हम उस फतह को शिकस्त समझते हैं कि जिसमें मुखालिफ की जबान से बातिल निकलने का इंतजार। तो कुरान करीम एक इलाज है। सारी दुनिया चीखती है, अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। मेरे भाइयों, अंधेरे की तस्बीह पढ़ने से कभी अंधेरा दूर नहीं होता। सारी दुनिया चीखती है जहालत है। मेरे भाइयों, जहालत की तस्बीह पढ़ने से कभी जहालत दूर नहीं होती। सारी दुनिया कहती है कि नाइंसाफी है, नाइंसाफी की तस्बीह पढ़ने से नाइंसाफी दूर नहीं होती। अंधेरे का इलाज दिए जलाना है, नाइंसाफी का इलाज इंसाफ करना है, इख्तिलाफ का इलाज इत्तेफाक से रहना है। कुरान करीम को नसबुल ऐन बनाना है, कुरान करीम को अपना नुक्ता निगाह बनाना है, कुरान करीम को अपना मंशूर बनाना है, कुरान करीम को अपनी जिंदगी की मशाल बनाना है, कुरान करीम को चिरागे राह बनाना है, कुरान करीम को संगे मील बनाना है, कुरान करीम को हमेशा रोशनी का जरिया और उसे हिदायत किताब का सरचश्मा समझना है। जिंदगी में जहां कहीं आपको
जिस चीज की वाकई हकीकी जरूरत है और उस हकीकी जरूरत को अल्लाह ताला ने पूरा करने का वादा किया है, कुरान करीम उस हकीकी जरूरत की असल नहरें निकालता है हर चीज का है। जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको देखेंगे, जब आप इसमें गौर करेंगे, तो आपको ये मालूम होगा कि कुरान करीम की रस्सी को मजबूती से थामने वाला कभी इख्तलाफ की, इंतशार की, तफरके की और लड़ाई के रास्ते पर नहीं जा सकता। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, दारुल उलूम के शेखुल हदीस थे, जब माल्टा की जेल से वापस आए तो दारुल उलूम के तलबा ने उस मौके पर दरख्वास्त की कि हजरत हमें कोई नसीहत फरमाइए जेल में से आने के बाद, जो आपने वहां तन्हाई में महसूस की हो। तो सही माना में तन्हाइयों के अंदर इंसान बहुत सारी चीजों में की तैयारियां करता है और ये सोचने और समझने के लिए एक तरीके की आराम गाह होती है, जिसको लोग समझते हैं कि ये कैद व बंद है। उसमें हमारे अकाबिर ने जिंदगी के रास्ते तलाश किए। तो फरमाया, मैंने ये महसूस किया है कि हर महल्ले के अंदर कुरान करीम का एक मकतब होना चाहिए। लोग जब कुरान की तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह उसके तर्जमे की भी उनको तड़प हो। जब लोग तर्जमे पर आएंगे तो सोचेंगे कि इसके माना क्या है, मीनिंग्स क्या है, और जब उसके माना समझेंगे तो लोग समझेंगे कि इसकी फिक्र क्या है। तो असल कुरान की फिक्र क्या है? एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। भाइयों, बातिल मज़ाहिब बातिल पर होने के बावजूद मुत्तहिद होकर हम पर यलगार कर रहे हैं, और हम हक पर होते हुए हक की रस्सी को मजबूत करके अपने आप को बचाने पर भी कादिर हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाह वला तफर्रकू। ये दो चीजें आ गई इसके अंदर कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए दो चीजें पसंद करता है। एक ये है कि इबादत करो अल्लाह की, शिर्क न करो, और दूसरे कुरान करीम को मजबूती से पकड़ो, इख्तिलाफ न करो, इंतशार न फैलाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हदीस के जो बाकी अल्फाज हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस मजलिस को कायम रखे। और तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तो समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरातुल मुंतहा। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तो समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरातुल मुंतहा।